یہ ایک ٹویٹ ہے مشاہد حسین سید نے کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ کلئی کھولتی ہے. اور یہ اور کوئی ٹویٹ اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ ایکس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی وائف کے حوالے سے. مشاہد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ فارمر یو ایس فرسٹ لیڈی ڈاکٹر جل بائیڈنس میموئر ویو فرام دا ایسٹ ونگ ریلیزڈ آن 2 June is revealing about reality of American politics, where Israeli influence and Israeli lobby are paramount. Before a meeting of President Biden with Israel PM Netanyahu in 2024 at height of Gaza genocide, Dr. Jill Biden had to tell her husband, America's supposedly powerful president, be strong, stand up to Netanyahu. No wonder all US presidents are weaklings before Israel, hence they always pander to an Israel first policy. یہ تو پورا انکشاف ہے. یہ اس کے اوپر تو جان میر شائمر ایئر کموڈو صاحب انہوں نے کتاب لکھی کہ اسرائیلی لابی کس طرح امریکن فارن پالیسی کو پرو اسرائیلی فارن پالیسی بناتی ہے. لیکن اب فرسٹ لیڈی جو کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اپنی آبزرویشن دے رہی ہے میموئر کے اندر کہ کس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ ویک نظر آتے ہیں ان فرنٹ آف اسرائیلی پرائم منسٹر. تھینک یو, آپ نے مدعو کیا. میں اس پہ ایک یہ چیز کہنا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی بہت ساری جو چیزیں ہیں مشترک ہیں. ایک تو دونوں کو گریٹر یعنی کہ جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہے اس پہ وہ اکتفا نہیں کرنا چاہتے اور مزید پھیلنا چاہتے ہیں, وہ بھی انلیگل اور غلط طریقوں سے. اور یہ پرسسٹنٹ ہائبرڈ وار فیئر رہے گی ان تمام سٹیٹس کے خلاف جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. انڈیا کو تو ہضم نہیں ہو رہی اپنی شکست مختلف محاذوں پہ, ڈائریکٹ اسٹریٹجی میں بھی اور انڈائریکٹ میں بھی کچھ حد تک, جس وجہ سے وہ پرسسٹنٹ نئے محاذ کھولنا چاہے گا. ایون ایران کے ساتھ جو مذاکرات میں ہم بڑے سنسیئرلی سارا معاملہ ریزالو کرانا چاہ رہے ہیں وہ اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہا unless we become a party to like Abraham Accords, جو کہ کبھی نہیں ہوگا. اس پہ پالیسی بیان بہت اچھا ہوا, ہمارے فارن منسٹر نے یو ایس اے میں جا کے بہت واضح طور پہ دے دیا, میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جب تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 67 سے پیچھے بارڈر پہ جائیں اور وہ بھی یروشلم کو کیپٹل ہو تو پھر شاید اس پہ بات کی جا سکے. تو یہ چیز تو ایک کلیئر رہے گی. دوسرا بیسیکلی اسرائیل اس کو زیرو سم گیم کے عنوان سے دیکھتا ہے. اس کی فتح اسی میں جب دوسرے کا ٹوٹل لاس ہے. پروبیبلی یہ جو ارینجمنٹ مڈل ایسٹ میں ہو جاتا مے بی 2 ہفتے پہلے, ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیل از جسٹ راؤنڈ دی کارنر اینڈ دین وی مس دی کارنر. تو اگر کوئی کلپریٹ ڈھونڈنا ہو جو ہر دفعہ کارنر میں کھڑا ہو کے یہ ہمیں کارنر مس کرا رہا ہے وہ اسرائیل ہے. کبھی لیبنان. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا فار انسٹنس ابھی بھی انہوں نے ٹویٹ کر دی جب ساری چیزیں طے ہو گئی, انہوں نے کہا کہ جو ایران کے جو فریز ایسٹس ہیں اب وہ ہم لگائیں گے مڈل ایسٹ GCC ممالک کے اندر جو کہ وہاں پہ تباہی ہوئی ہے. اب ایران کے ایسٹس آپ کیوں استعمال کریں گے؟ اس کا مطلب آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. جی ایکچولی ویسے اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح ہائی لائٹ کیا اور مشاہد حسین صاحب کی آپ نے یہ ٹویٹ پڑھی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن پہ اسرائیلی انفلوئنس کتنا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو ایپسٹن آئی لینڈ اور اس سارے معاملات میں بھی ان کا بہت اسٹرانگ ایک کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے. تو اب ہوتا ہی ہے کہ جب ایک ایکچولی یہ تجویز کیوں آئی ہے اگر آپ اس کی بھی بیک گراؤنڈ میں جائیں, there was a کاؤنٹر سجیشن کہ ٹھیک ہے اگر ٹرمپ بولڈ فیس رکھنا چاہتے ہیں اور ڈائریکٹ منی ریلیز نہیں کرنا چاہتے جو وہ اوباما صاحب کو بار بار مورد الزام پھیلاتے رہتے ہیں, تو وہ عرب دنیا کے تھرو خاموشی سے پیمنٹ کرانا چاہ رہے تھے. تو کسی نے ان کو الٹی پٹی پڑھا دی